خر الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من خرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل ان یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین وَأَهْلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، ان الدین ان اللہ الاسلام۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسلام کے آفاقی تصور پر مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی یہ 8ویں مجلس ہے، کل انشاءاللہ آخری مجلس رہے گی۔ عشرے کے دن اتنے تھوڑے ہوتے ہیں اور اتنے دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں کہ اس احساس بھی نہیں ہوتا کہ عشرہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو اس عزاخانے میں 10 تاریخ کو بھی مجلس ہوگی، یہاں پر اعمال عاشورہ کروائے جائیں گے۔ اس میں علی نقی صاحب قبلہ علی میاں اس میں بیان فرمائیں گے، آپ اس میں تشریف لائیے۔ اس کے علاوہ آپ سے میرے رخے ہیں اور میری پرسنل اس سے دعا ہے آپ سے کہ یہ مجالس کا سلسلہ، کیونکہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ اور مجالس کی ضرورت ہے۔ 5 مجالس بیت الخائم میں 14 سے 18 محرم تک، اور سلسلہ شہادت شہزادی سکینہ بنت الحسین رکھے گئے ہیں، جس سے میں ذکر کروں گا، اور ٹھیک 7:30 بجے یہ مجلس شروع ہوگی، اور بالکل اس بیان ان مجالس کا کنٹینویشن رہے گا اس میں انشاءاللہ، اور یہی مضمون کو میں آگے بڑھاؤں گا اس کے اندر، یہ 5 مجالس میں جتنا ارادہ تو یہ ہے کہ یہ سب ساری چیزیں جتنے 4 یا 5 سال کے مجالس ہیں، وہ ٹاپکس ان اسلام کے نام پہ جو ہے میں اس کو پبلش کرواؤں انشاءاللہ جو ہے۔ تو اللہ آپ دعا کیجئے کہ میرا ارادہ پورا ہو جائے سکتا ہوں۔ تو آج کی مجلس میں جو کنٹینویشن ہے، میں سماج کے متعلق، اسلامی سماج کے متعلق، اب تک جو مجالس تھے وہ فرد کے متعلق، انڈیویجول کے متعلق تھے، آج کی مجلس سماج کے متعلق ہوگی کہ اسلامی سماج کیا ہے، اور اسلام میں سماج کا کیا تصور ہے، اور اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سماج سے۔ جیسا چلیے ہم سب سے پہلے سماج کے ڈیفینیشن سے، سماج کی جو تعریف ہے اس میں کہ سماج ہے کیا چیز۔ جیسا سماج جو ہے ایک مجموعہ ہے لوگوں کا، ہم خیال لوگوں کا، یا لوگوں کا مجموعہ عام طور پہ، جو روایات، نظریات اور شخصیت اور روحانی اقدار، یہ سارے کے سارے چیزیں شیئر کرتے ہیں، کیا مشترک ہیں، وہ ان کا مجموعے کو سماج کہتے ہیں۔ مختلف سماج ہیں دنیا میں، اور مغربی سماج ہے، اور ہر ملک کا سماج الگ ہے، اور ہر مذہب میں بھی سماج سے تعلق ہے۔ کئی سماج دنیا میں موجود ہیں، جتنے تہذیبیں ہیں اتنے سماج دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان سارے چیزوں میں اسلامی سماج کا کیا مقام ہے ان سماجوں کے مقابلے میں، اور اسلام میں اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے، اور اسلام میں اسلامی سماج کا تصور جو حضور نے پیش کیا اپنے احادیث میں اور قرآن میں، اس کے لحاظ سے جو اس میں کیا ہے۔
تو انشاءاللہ سماج کے متعلق آج کی اور کل کی تقریر رہے گی، یہ دونوں تقاریر میں میں سماج کے متعلق بات کروں گا، اس کے بعد اس کا پھیلاؤ انشاءاللہ میرے آئندہ مجالس میں ہوگا۔ تو سماج کا یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ سماج پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو سماج کیا چیز ہے؟ تمہیں پہلے کیا سماج مختلف لوگوں کا ایک مکسچر ہے؟ جی، آمیزہ ہے، مکسچر ہے۔ جیسے ایک مکسچر بنایا جاتا ہے، اس میں کوئی انٹریکشن وغیرہ نہیں ہوتا، اور وہ آمیزے کی اور مکسچر کی جو ہے پراپرٹیز جو ہیں وہ آپ انڈیویجول پراپرٹیز ہر ایک کی جو ہے اس میں موجود رہتے ہیں۔ یہ کیا سماج ایک آمیزہ ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا سماج ایک انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ کے جیسا ہے، مرکب کے جیسا ہے، جس میں کچھ آمیزے کی اور کچھ مرکب کے صفات اس میں ہیں؟ یہ کہ فرد جو ہے سماج کا حصہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ خصوصیات فرد کے باقی رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن سماج کی اہمیت پھر بھی باقی رہتی ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ایک مکمل مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، جیسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر نہ تو فرد کے جو انفرادی شخصیت ہے اور فرد کی جو انفرادی خصوصیتیں ہیں وہ سب اس میں سماج میں گم ہو جاتی ہیں۔ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ جی، اب یہ تین نظریوں پہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس کے علاوہ دوسرے ایسپیکٹس جو وہ یہ ہیں کہ سماج کیوں بنتا ہے، اس سے چلیے پہلے شروع کریں، اس کے بعد کیسا بنتا ہے بعد میں کریں گے۔ سماج کیوں بنتا ہے؟ تو سماج کو بننے کے لیے کیا فیکٹرز ہیں، کیا عوامل ہیں سماج کو بننے کے لیے؟ تو سب میں پہلا یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ مدنی الطبع جو ایک مشکل لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، جی، لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرنا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے یہ چیز۔ تو اس لیے چونکہ لوگوں سے وہ اپنے ربط کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس طریقے سے ایک سماج کا فارمیشن ہو جاتا ہے، ہم خیال لوگوں کا جیسے۔ تو یہ مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے یہ ہے۔ تو اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ اسلام کا یہ جو اسپیکٹ ہے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک جگہ جمع ہونا، یہ مرد اور عورت کے جو ملاپ ہے اس پر یہ لاگو ہوتا ہے زیادہ تر، جو ہے سب یہ مزاجوں کا امتزاج، اور اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ دونوں اگر پرفیکٹ میرج اگر ہو تو وہ تقریباً وہ ایک روح دو قالب جو ہے اس طریقے سے نظر آتے ہیں۔ تو یہ پرفیکٹ اگزامپل اس کی یہ ہے۔ اور اگر وہ انڈیویجویلٹیز قائم کرنا چاہیں، مرد اپنی انفرادیت اور عورت اپنی انفرادیت، تو وہ میرج جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، جو ہے اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ ڈیزالو ہو جانا چاہیے ایک دوسرے میں، جو ہے یہ۔ تو پہلا اگزامپل جو ہے یہ مدنی الطبع ہونے کا جو ہے ازدواجی زندگی ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق بہت کچھ کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے، یہ سورہ روم کی آیت ہے، میری نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے نفس سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، جی، تاکہ تم تسکین حاصل کر سکو، لتسکنوا فیہا، تاکہ تم تسکین حاصل کر سکو، اور ہم نے اس میں محبت اور مودت کا جذبہ دونوں کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ تو یہ مودت اور محبت کا جو جذبہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اس کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اس میں، جی۔ تو یہ مدنیت طبع ہونے کا یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اور کس وجہ سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں؟ اب کنٹریز کیوں ایک دوسرے کے سے معاہدہ کرتے ہیں؟ اور اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک مشترکہ انٹرسٹ باقی رہے، اور
بعض کنٹریز جو ویک ہیں وہ اسٹرانگ کنٹریز کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے جو ہے جی. تو یہ ویک اینڈ اسٹرانگ کی بات ہے سبنام. اس طریقے سے یہ قوت کا جو ہے مظاہرہ ہے، اس قسم کا جو اشتراک ہے ویک اور اسٹرانگ کا جو ہے. اب دیکھ لیجیے، اب تاریخ ہے، اب یہ پہلے کی یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے معاہدے ہوتے ہیں اس میں، اور معاہدے ہوتے بھی ہیں، معاہدے ٹوٹتے بھی ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ، کیونکہ جس کی برتری رہتی ہے وہ اسی کی چلتا ہے. آج جن جن ممالک سے امریکہ کا تعاون ہے وہ امریکہ کی اس میں برتری ہے، وہ اس کے آگے چو نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس کی ساری پالیسیز وغیرہ وہ امریکہ ہی بناتا ہے، وہ محض ایک فگر ہیڈ بن کر رہ جاتے ہیں. یہ تیسری اگزامپل یہ ہے کہ دو انٹلیکچوئلس دونوں ایکول، دونوں بھائی اسی قسم کے انٹلیکچوئلس دونوں بھی، یا 3 یا 4 گروپ آف انٹلیکچوئلس، وہ مل کر جو ہے ایک کمپنی یا سماج کا فارمیشن کریں، جس میں ان کے کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز اور ہر چیز جو ہے ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں وہ اس میں وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ایک کارپوریٹ جو چیزیں بنتی ہیں آرگنائزیشنز میں، اس میں یہ سارے کے سارے وہ انڈیویجولس کی وجہ سے بنتی ہیں. اب یہ تیسری اگزامپل ہے اس وقت. تو اس طریقے سے یہ سماج کا فارمیشن ہوتا ہے، اور اس سماج کے فارمیشن کے بعد اب اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سماج کے فارمیشن میں اسلام کہتا ہے کہ ہم سماج کا جو کانسیپٹ اسلام کے پاس یہ ہے وہ یہ ہے کہ سماج کے فارمیشن میں انسان کی انفرادیت باقی رہتی ہے جی. وہ اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اس کو فری ول دی گئی ہے، تو سماج کا حصہ ہونے کے باوجود وہ اپنی فری ول کا استعمال کر سکتا ہے، اور ایک آزادانہ شخصیت اس میں ہوتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی آزادانہ شخصیت باقی رہے، ورنہ سوال اور جواب اور سزا اور جزا کا جو ہے کوئی مطلب باقی نہیں رہتا جب تک کہ اس کی آزادانہ شخصیت باقی نہ رہے. اور اگر وہ بالکل گم ہو جاتا ہے سماج میں تو اس کی شخصیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اسلام نے اس کا پورا خیال رکھا ہے کہ وہ اس کی شخصیت باقی رہے. اس کے علاوہ سماج کی بھی حیثیت اس میں، اور سماج کی بھی حیثیت یہ ہے کہ سماج کی بھی وہی شخصیت، وہی میں نے جیسا کہا ہے کہ اس کے خیالات اور جو ہے اس کی شخصیت اور یہ ساری کی ساری چیزیں فرض سے اگر مطابق اگر ہو جاتی ہیں تو ایسا سماج جو ہے وہ باقی رہتا ہے اس کے بعد، اور سماج کا اور فرد کا تعلق باقی رہتا ہے جی، ورنہ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو فرد کی انڈیویجوالٹی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس اسلام میں، وہ باقی رکھی گئی ہے اس پہ، اور اللہ جو ہے اس لیے پوچھ رہا ہے. لیکن اللہ نے سماج کو زیادہ اہمیت دی ہے فرد کے مقابلے میں جی، حالانکہ حقوق وہی ہیں مگر سماج کی زیادہ اہمیت ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی فرداً نماز ادا کر سکتے ہیں، اور وہی آپ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آپ کو جو ثواب ملتا ہے وہ 100 ٹائم زیادہ ہے جی، جو آپ کے انفرادی نماز سے وہ 100 گنا زیادہ آپ کو معاوضہ ملتا ہے. تو یہ کہ یہ دیکھیے یہ کلیکشن جو ہے اس کا لوگوں کا، ہم خیال لوگوں کا، اور سب ساتھ ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس میں آپ کو جو مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس سے آپ آگے بڑھیے، جمعے کی نماز کے لیے آپ جب جمع ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے جو سب کا، تو جمعے کی نماز کو جانے کے لیے ایک اسٹیپ پر جو ہے اللہ جو ہے آپ کو برکت اور عنایت کرتا ہے. آپ جب مسجد کو جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے تو اس لیے جمعے کی نماز کی اہمیت ہے. ایک تو یہ کہ ایک فریٹرنیٹی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ محلے کے لوگوں سے کم از کم جو اطراف میں اس مسجد کے ایریا میں ہیں،
آپ واقف ہوتے ہیں اور ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ جو ہے. تو اس طریقے سے سماجی پرابلمز جو ہے وہ مسجد میں ہی سالو کیے جا سکتے ہیں جی. اور اگر کوئی اختلافات ہوں تو اختلافات کو بھی دور کیا جا سکتا ہے وہاں پہ. تو اس لیے دیکھیے اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد عید کی نماز ہے جی، جو شہر میں 1 یا 2 یا 3 جگہوں پر ہوتی ہے، لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد سارے کے سارے مسلمانوں کا مجمع جو ہے وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے. یہ جو ہے انٹرنیشنل سماج بن جاتا ہے اس کے بعد آپ کا. اور امہ کا جو تصور ہے اسلام میں وہ اسی پر بیسڈ ہے. اسلام نے کہا کہ اسلام ایک امت واحدہ ہے، اور اس کے جو ڈویژنس ہیں اور سب ڈویژنس ہیں یہ سب آرٹیفیشل. اللہ کے پاس تم سب ایک ہی ہو جیسا جی. تو ہمارے پاس جو ڈفرینسز جو پیدا ہو رہے ہیں اور خواہ کے ڈفرینسز پہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے بالکل نیرو فیکٹرز پہ جو ہے اس پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم امت واحدہ کے طور پہ رہو، اور میں تمہارا خالق ہوں جی. خالق واحد، امت واحد. اس طریقے سے امت واحد کو حکم دیا گیا ہے کہ خالق واحد کی اطاعت کرو جو ہے، اس میں ہی تمہاری بہتری ہے. تو یہ سماج کے جو مختلف سٹیجز ہیں اب ترقی کے، اور اس میں سے یہ چیز بہت ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، ہر چیز جو ہے اگر مجموعی طور پہ ہو تو قبول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مجالس عزائے سید الشہداء ہیں جی. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مجلس کر سکتے ہیں جو، لیکن آپ جو یہاں پر آ کر مجلس سن رہے ہیں اس کا ایک فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ مجموعی طور پہ جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں. ایک شخص کے پرسے کی بجائے اتنے لوگ جو ہیں یہاں پر بیٹھ کے مجموعی طور پر پرسہ دے رہے ہیں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کمیونٹی پر کیا اثر ہو رہا ہے، اور ہر شخص واقف ہے کہ محرم کیا چیز ہے جو ہے، اس لیے کہ وہ سب ہر چیز مجموعی طریقے پر ہو رہی ہے جو ہے سب. اس لیے ہر شخص واقف ہے کہ محرم میں کیا ہو رہا ہے. تو سید الشہداء کے کنٹریبیوشنز کو اگر آپ عام کرنا ہے تو یہ مجلسیں اس کے لیے. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ مجلس ایسی عبادت ہے جی، ایسی روحانی عبادت ہے کہ کوئی دوسری روحانی عبادت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ فرض عبادات کو چھوڑ کر آپ جتنی دوسری روحانی عبادات ہیں اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. اس لیے یہ مجلس جو ہے ایک مجموعی جو لوگ ہیں ان کے وہ احساسات کا اور مجموعی غم اور رنج کا اظہار، اور اس طریقے سے اس کا اظہار ہے. اور اس کے اور کیا ایڈوانٹیج ہے آپ دیکھیے کہ میں نے اپنی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک حسینی درسگاہ ہے. اس حسینی درسگاہ یہ زمانے میں کھلتی ہے حسینی درسگاہ، اور اس کا فوائد یہ ہیں. آپ اسلام کے متعلق باتیں سن رہے ہیں، آپ اور چیزوں کے متعلق باتیں سن رہے ہیں، اور جو چیزیں آپ کئی کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے یہاں سن کر حاصل کر سکتے ہیں جی. ذاکر نے جو چیزیں جمع کی ہیں اپنے پاس جی اپنے اسٹڈی کے بعد سے، تو وہ ساری کے ساری چیزیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں. اتنے گھنٹوں کا مطالعہ آپ کے سامنے چند منٹوں میں آپ پیش کیا جا رہا ہے. تو اس کا دیکھیے کیا فائدہ ہے اس میں سے جی. کیونکہ میں تو ہمیشہ میرا اپنا خیال ہے، میں دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں جب مجلس پڑھنے جا رہا ہوں میں امام زمانہ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں. اور کس احتیاط سے جو ہے آپ کو تقریر کرنا چاہیے، جو ایک ایک لفظ اس کا قیمتی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کروں اس مجلس میں، میرا فرض یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کی قیمت ہو، اور وہ ایسی ہو کہ جو امام زمانہ اس کو پسند کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ مجلس کی ویلیو ہے آپ کے سامنے جو ہے. اور یہ درسگاہ ہماری زندگی ہے، یہ قوم کی زندگی ہے. اگر یہ درسگاہ نہ ہوتی
تو ہم آج باقی نہیں رہتے. اس لیے خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حقائے بنائے لا الہ حضرت حسین جے سلطان، بنائے لا الہ حضرت. اب لوگوں میں جو مذہب سے یا بیزاری یا مذہب سے بیزاری کے علاوہ جو گناہ کے فیکٹرز ہیں اس میں، وہ گناہ کے فیکٹرز جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں. کیا گناہ جو انسان جو کرتا ہے وہ اس کا انفرادی کام ہے، اس کی وجہ سے ہے، یا اس کے کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے، یا اس کے اندر جو بایولوجیکل چینجز ہو رہے ہیں گناہ اس کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ بڑے ڈسکشنز ہیں اس پہ. یہ گناہ سماج کی طرف سے ہوتا ہے جی. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے یہ جو گناہ انسان کرتا ہے اور بے راہ روی جو ہے اور فرائض سے جو بیزاری ہے اور فرائض سے جو بھاگتا ہے انسان اور جو ہے بدنیتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب سماجی جبریت کا نتیجہ ہے جی. سوشل ڈٹرمنزم، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کئی بحثیں ہوئی ہیں کہ سوشل ڈٹرمنزم کا کیا اثر ہے انسان کے گناہ کرنے میں. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو دہریے ہیں کہ وہ انسان بالکل مجبور ہے، سماج کے اثر کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے جیسا جی. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اس قسم کی فطرت اس کی بنائی گئی ہے کہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس کے اندر جو بایولوجیکل چینجز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے. یعنی کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو سمجھیے وہ اس میں اس قسم کے جو ایک اس پر جو حالت طاری ہوتی ہے قتل کرنے سے پہلے، وہ بایولوجیکل چینجز کی وجہ سے ہے. لیکن میڈیکل ریسرچ نے یہ دونوں چیزوں کو غلط ثابت کیا ہے. گناہ کی ٹینڈنسی نہ تو انفرادی ہوتی ہے نہ تو اجتماعی ہوتی ہے جی، نہ انفرادی نہ اجتماعی، بلکہ گناہ کی ٹینڈنسی ہے ہی نہیں. اللہ نے آپ کو ارادہ خود اختیاری بخشا ہے. صلوات اور محمد وآل محمد. ارادہ خود اختیاری کو اللہ اپنی امانت کہتا ہے. قرآن شریف میں دیکھیے جی، وَرَزَ الْأَمَانَةَ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے انہوں نے انکار نہیں کر دیا، کیونکہ اللہ کے حکم کی کوئی انکار نہیں کر سکتا جو ہے. انہوں نے اپنی بے مائگی کا اظہار کیا کہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے جو ہے، اور انسان نے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا جو ہے سب جی. لیکن بہت وہ جاہل اور جو ہے وہ جاہل ہے اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ ظالم اور جاہل ہے. گناہ بھائی اس میں تو حالانکہ وہ شاباشی دینا چاہیے کہ جو کسی چیز کو کسی نے اٹھایا نہیں، اور انسان نے اگر اٹھا لیا تو انسان کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اللہ کو کہ بھئی واہ 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 واہ، تم جو ہے ایسے ہیں ہمارے بندے کے. اس کے نہیں کہا کہ تم نے اس کو امپورٹنس کو سمجھا ہی نہیں اس عبادت کی. صلوات بر محمد وآل محمد. تو دو ہیں اس کے اہم جو ہے شاخیں. ایک تو یہ کہ وہ ارادہ خود اختیاری ہے انسان کا، جس میں انسان بالکل آزاد ہے، ہر چیز کے لیے آزاد ہے. اللہ نے پوری آزادی دی ہے اعضاء و جوارح کے ساتھ کہ پہلے غور کرو، سوچو اور اس کے بعد عمل کرو. جی جی انا ہدیناہ السبلین، دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا. یا تم شکر کا راستہ اختیار کرو یا اس کا ظلم کا راستہ اختیار کرو. یہ دونوں راستے تمہارے لیے. تو اللہ نے اس کو ارادہ خود. اس کے علاوہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جیسے جی، جعلناہ سمیعاً بصیرا جی.
انا خلقنا الانسان امشاج من نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، ایک ملے جلے نطفے سے ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ سمیع اور بصیر کا مطلب سننا اور دیکھنا نہیں ہے، سمیع اور بصیر کا مطلب جو عقل ہے انسان کی، اور اس کا کنسیپشن اور پرسیپشن ہے، ادراک ہے انسان کا، جو ہے ادراک ہے اور عقل ہے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ چیزیں ہم نے دی ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کی، اور اسی کو اللہ اپنی امانت سمجھ رہا ہے، اور انسان اللہ کا امانت بردار ہے اس طریقے سے کہ پورا کے پورا ذمہ دار ہے اپنے حرکات کا، جو ہے یہ ہے اللہ کی امانت۔ تو اس امانت کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ اس ارادہ خود اختیاری کے قائل نہیں ہیں۔ اقبال وہ شاعر تھا جو ارادہ خود اختیاری کا غلط ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو پہلے سے اللہ نے آپ کی قسمت بنا کر نہیں رکھ دی ہے کہ پہلے سے قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ہوتا تو اللہ کو پوچھنے کا حق کیوں نہیں تھا بالکل قیامت کے دن تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیں گے کہ بھئی آپ نے، حضور والا نے ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا کہ ہم ظلم کریں، اس لیے ہم نے ظلم کیا، جو ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں آئیں؟ اس لیے آئیں کہ لوگ قاتلوں کو وہ بچانا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے طرف سے، ان کا کچھ نہ کچھ ہاتھ نہیں ہے سلطان جی۔ تو یزید نے اگر ظلم کیا ہے تو اللہ کے طرف سے، معاذ اللہ معاذ اللہ جی۔ حسین اگر قتل ہوئے ہیں تو اللہ کے طرف سے، اللہ ان کو قتل ہونا ہی تھا جی، یہ بات نہیں ہے۔ حسین کا ارادہ خود اختیاری کی بڑی اہمیت تھی کہ قتل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جی۔ ان کو پورا اختیار تھا کہ شہید ہوں یا نہ ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا شعور نفس اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ظلم کو برداشت کر سکیں اور شریعت محمدی میں تبدیلی کرنے سے بچائیں، اس لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ تو اور ان کے سامنے دونوں راستے تھے، اور ایک تو ان کے سامنے سارے باغات تھے، سارے وظائف تھے، ایک اچھی زندگی تھی جو دو وقت ان کو آفر کیا گیا۔ ایک تو معاویہ کے زمانے میں، اس کا یزید نے خود آفر کیا کہ دیکھیے آپ خاموش بیٹھ جائیے، آپ کچھ مت کہیے، بس ختم، آپ یس یا نو، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، آپ سے کسی قسم کا تعارض نہیں کرا کہ نہیں، تم اسلام میں تبدیلی کر رہے ہو، میں نواسہ رسول کی حیثیت سے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا میں مقابلہ کروں گا۔ تو یہ ہے، تو اس کا فرض تھا حسین پر یہ سب چیزوں کا ارادہ خود اختیاری کے استعمال کرنے کا۔ تو یہ بہت بڑی امانت ہے، اور یہی امانت جو ہے اللہ نے دی ہے، اور اس کو انسان کو بہت اچھی طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ فرائض، انسان کے فرائض، ڈیوٹیز۔ فرائض کیا ہیں؟ کہا کہ حضور امیر المومنین کا ارشاد ہے صلوات بر محمد و آل محمد کہ تمہارے فرائض بہت ہیں، اس چیز کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آپ کے فرائض زیادہ ہیں اور حقوق بہت کم ہیں جی۔ کوئی رائٹس نہیں ہے انسان کے، جو ہے وہی رائٹ ہے کہ وہ اپنی نجات حاصل کر لے، بس ختم، جو ہے یہ ہے جی۔ لیکن فرائض کیا ہیں؟ اپنے بچوں کے فرائض ہیں جی، اپنے رشتہ داروں کے فرائض ہیں، جو انفاق کا جو حکم ہے وہ رشتہ داروں کے فرائض ہیں۔ ملک کے فرائض ہیں، ملک کو آپ جو ہے ملک کی خدمت کرنا چاہیے، جو ہے ملک کے لیے وفادار رہنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا ہجرت کے سلسلے میں کہ حضور نے کہا تھا وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکہ وغیرہ چلے گئے تھے، حبش چلے گئے تھے، کہ وہاں کے قانون کی پابندی کرو اور جو ہے وہاں پر ایک شریف انسان بن کر رہو، جو ہے جی۔ وہاں جا کر گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرو، جو ہے سب جی۔
تو آج کل جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ سب تمام اخلاقی خطروں کی کمی کی وجہ سے ہے، اور انسان کی جو قیمت ہے وہ انسان کی قیمت سمجھ نہیں سکتے. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ آج کی مجلس سے میں اس مضمون کو یہاں پر ختم کر چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں کنٹینیو کروں تو کافی بہت دیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو اس میں آئندہ میرے مجالس میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. آپ سب تشریف لائیے. آج پورے حیدرآباد میں بلکہ پوری دنیا میں ابوالفضل عباس کا ماتم ہو رہا ہے. ہم لوگ اس ماتم کو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ابوالفضل عباس جو امیر المومنین کے شبیہ سمجھے جاتے تھے، جیسا حضرت علی اکبر علیہ السلام پیغمبر کے شبیہ تھے، حضرت عباس امیر المومنین کے شبیہ تھے. دیکھنے میں، صورت میں، دیکھنے میں اور شجاعت میں، خصوصاً جو شجاعت کا ورثہ جو ہے باپ سے ملا تھا، جیسے امیر المومنین سے ملا تھا جیسے. اور بچپن میں جتنے آلات حرب، یعنی جیسے شمشیر زنی اور یہ سب تیر اندازی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے امیر المومنین کی شاگردی سے امیر المومنین سکھایا کرتے تھے. اور 7 یا 8 سال کا سن تھا جناب عباس کا کہ جنگ صفین میں لے کے گئے، اور 8 سال کی عمر میں بھی اتنے اونچے پورے تھے کہ بالکل معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے علی آ رہے ہیں. اور آپ نے چہرے پر نقاب ڈال دی ان کے جواب، اور جنگ کے لیے روانہ کر دیا. بہت شدت کے ساتھ عباس لڑنے لگے اس عمر میں بھی، اور جو ہے اس کا اندازہ کر دیا کہ امیر المومنین کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور تب فوج بھاگنے لگی. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم کو پناہ دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین گھوڑے پر تشریف لائے، نزدیک آ کر کہا کہ عباس اپنے چہرے سے نقاب اٹھا لو. ابوالفضل عباس نے چہرے سے نقاب اٹھائے، کہا کہ یہ ابوالفضل ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ میری طاقت کا اظہار اس نے کر دیا. تو اس طریقے سے لوگ واقف تھے کہ ابوالفضل عباس کی قوت کتنی ہے. اور بچپن سے ہی طریقہ یہ تھا کہ حضرت ام البنین جو آپ کی والدہ ہیں، بڑی پائے کی معظمہ جو ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زندگی کے متعلق کچھ پڑھیں اور کچھ معلومات حاصل کریں. یہ معظمہ بہت ہی بہادر خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور بنی کلاف سے جو بہت بہادر خلیفہ قبیلہ تھا اسلام کا، اس سے تعلق تھا. اب حضور جب جناب سیدہ کے بعد، جناب سیدہ کی زندگی میں امیر المومنین میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کی زندگی تک کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، اور جناب خدیجہ کے بعد سارے جو عقد میں ہیں وہ دوسرے وفات کے بعد. تو جب ان کو حضور چاہ رہے تھے کہ میں عقد کریں، تو انہوں نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا کہ بھائی عقیل، میں ایسے قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں جو بہت بہادر ہو، اس لیے کہ میں ایک ایسا فرزند چاہتا ہوں جس کا بہادری میں کوئی مقابلہ نہ کر سکے جائے، اور اس کو میں اپنے بیٹے حسین کے لیے اٹھا کر رکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت عقیل نے حضرت ام البنین کے قبیلے کا ذکر کیا، اور اب حضرت ام البنین سے شادی ہوئی. اور اس کے بعد اس معظمہ کی آپ اہل بیت سے محبت دیکھیے کہ جب جناب سیدہ کے گھر پر تشریف لائی، اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے دہلیز پر بوسہ دیا کہ یہ شہزادی کی دہلیز ہے. گھر کے اندر داخل ہوئیں، حسن و حسین کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ صاحبزادو، میں تمہاری ماں نہیں، میں تمہارے خادمہ کے حیثیت سے آئی ہوں. یہ
حضرت ام المؤمنین کی شخصیت تھی۔ تو اسی طریقے سے زندگی بسر ہوئی، اور جب اللہ نے 4 اولادیں دیں، جناب عباس سب میں بڑے تھے، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو امیر المومنین نے اپنی زبان چسائی، جس طریقے سے امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چسائی تھی، اپنی زبان چسائی اور کہا کہ یہ میرا ہم شبیہ ہے سب تھا، اور سب پرورش ہونے لگی۔ اور اس طریقے سے پرورش ہوئی کہ حرب کی، جنگ لڑنے کی تعلیم امیر المومنین نے خود دی جو ہے صاحبزادے کو۔ میں نے کہا کہ جنگ صفین میں جو انہوں نے اپنی بہادری کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کی مدد کی، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور جب حضور جو ہے مکے کے طرف روانہ ہوئے تو سارے قبیلے کا سارا انتظام عباس کے حوالے تھا، کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور مقدرات عصمت و طہارت، جو لیڈیز تھے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور ہر چیز کا خیال رکھنا، پھر دفاع کا خیال رکھنا جو ہے۔ تو ان کی حالت یہ تھی کہ رات بھر سوتے نہیں تھے جو ہے، اور صرف طلایہ کرتے رہتے تھے کہ تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے یا کوئی اور واقعہ پیش نہ ہو، یا حضور اگر حسین ابن علی اگر طلب کریں تو اگر میں سوتا رہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سوتا رہوں اور امام طلب کریں۔ تو اس لیے انہوں نے راتیں جاگ کر گزار دی۔ کربلا پہنچے، خیمہ فرات کے کنارے لگا دیا جیسے، اور طلایہ گردی کرنے لگے۔ جب اس کے بعد عمر سعد کے طرف سے جب یہ حکم یہ آیا کہ فرات سے خیمے ہٹا دیے جائیں، جناب عباس نے ایک خط کھینچ لیا اور کہا کہ کس کی مجال ہے کہ اس خط کے آگے بڑھے، دیکھ لیا جائے گا۔ حسین نے کہا کہ عباس، یہ پہلا موقع تھا کہ حسین نے کہا کہ عباس تم صبر کرو جائے۔ خیمے فرات سے اٹھے، لیکن دل میں تھا عباس کہ اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا ان لوگوں سے، میرے بچوں کو انہوں نے پیاسا کر دیا، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ موقع کا انتظار کرنے لگے کہ میں بدلہ ضرور لوں گا۔ شب عاشور آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار کو سائیکل کر رہے ہیں، یعنی تلوار کو صاف کر رہے ہیں۔ تو جناب زینب تشریف لائیں، کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی بہن، کل کا معرکے کا دن ہوگا، تم دیکھ لینا کہ کس طریقے سے میں جنگ کرنے والا ہوں، ایک ایک سے دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور بھائی کو دیکھا، خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ کہا کہ بھائی کے تیور کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک امام پر قربان ہونے لگے شہدائے کربلا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر باقی تھے، حضرت قاسم، حضرت عون محمد سب کی شہادت ہو گئی۔ جناب عباس ہاتھ باندھ کر آئے اور کہا کہ مولا، میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، میرے بچے میرے سامنے شہید ہو رہے ہیں، آپ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ کہا کہ عباس جنگ نہیں ہوگی۔ اور یہ کہنا تھا کہ عباس کی ساری امیدیں ختم ہو گئی، جو پلان کر رہے تھے جنگ کرنے کا، کہ عباس جنگ نہیں ہوگی، تم یہ کرو کہ جا کر سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ تو ایک بہادر سے سخا کا کام لیا جانے لگا۔ اب جو تلوار تھی، تلوار کی جگہ مشق سکینہ اور علم لے کر روانہ ہوئے۔ اس طریقے سے ان کے مشق بندی ہوئی تھی علم سے، اور آج بھی دیکھیے کہ عباس کا علم، سکینہ کی مشق عباس کے علم سے منسلک رہتی ہے۔ فوج کی طرف آگے بڑھنے لگے تو
تو فوج نے دیکھا کہ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جنگ شروع ہو جائے گی، دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن فوج اتنی ڈری ہوئی تھی، انہوں نے راستہ دے دیا۔ عباس فرات کے کنارے آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، سو کی مشک نکالی اور اس میں پانی بھرنے لگے۔ آپ دیکھیے کہ اگر مشک اگر سوکھی ہو تو پانی بھرنے میں دیر ہوتی ہے، تو مشک کو تر ہونے کے لیے دیر لگی۔ اس اثنا میں عباس نے اپنے چلو میں پانی اٹھا لیا، پانی کو غور سے دیکھا اور پھینک دیا، چاہے اس پانی میں سکینہ کی پیاس دیکھ رہی تھی۔ مشک کو بھر لیا، کاندھے پر مشک کو رکھا اور نیزے سے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو عمر نے سعد نے کہا کہ تمہاری بہادری کو کیا ہو گیا ہے، یہ مشک حسین کے خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو ایک ملعون پیچھے سے آیا، ایک وار کیا، عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ کر نیچے گرا۔ آپ سنتے ہیں اس روایت کو کہ عباس کا ہاتھ کٹ کر نیچے گرا، لیکن وہ ہاتھ جو کٹ کر نیچے گرا تھا اس میں مشک سکینہ بھی تھی، علم احمد مختار بھی تھا۔ اب بہادری پر غور کیجئے کہ جو گھوڑے سے جست کر کر زمین پر آئے اور دوسرے بائیں ہاتھ سے مشک اور علم احمد مختار کو اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگے۔ کسی شخی نے بائیں ہاتھ پر بھی وار کیا، بائیں ہاتھ بھی کٹ کر گرا۔ اس کے بعد مشک سکینہ پر تیر لگا۔ اب عباس واپس جانا نہیں چاہتے تھے، گھوڑے کو مڑا دیا۔ اب جس شخی کے ہاتھ میں جس سخی کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا عباس کے جسم کے حوالے کر رہا تھا، عباس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ ایک تیر آیا اور تیر آنکھ میں لگا، ایک شخی آیا اور گر سے سر پر ایسا وار کیا کہ عباس کا سر پھٹ گیا، چکرا کر زمین پر گرے۔ اب پکار اور حسین کو آواز دی کہ یہاں ابا عبداللہ علیکم منی السلام۔ اب یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آئیے، سمجھتے تھے کہ کیسے مولا مدد کر کے لیے آئیں گے، ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ حسین آگے بڑھے، اب آگے بڑھ کر عباس کے ناشے کے قریب آئے، دیکھا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں لہو ہے۔ آنکھوں کو صاف کیا، عباس نے آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے پر نگاہ کی، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ کی صورت دیکھی تھی، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی صورت دیکھ رہا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہوائی غالب طاعتی قلیل معصیتی کثیر، لسانی مقر فی الذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب، یا کشاف الکروب یغفر ذنوبی کلہا برحمت محمد نطرت الطاہرین یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ جو کیا پورا نہ ہوا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے، خیمے میں نہ پہنچا مشکیزاں، عباس بہت شرمندہ ہے،
عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ مر کے بھی سکون پاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، بے پردہ ہوئی میری بہنا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ عباس نے یہ وقت آخر آغا سے وصیت فرمائی، آغا سے وصیت فرمائی، آغا سے وصیت فرمائی، خیمے میں نہ لے جائیں لاشاں، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ جو میں نے پہنایا تھا گوہر بچی کو بڑے ارمانوں سے، بچی کو بڑے ارمانوں سے، بچی کو بڑے ارمانوں سے، وہ شمر لعین نے چھین لیا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ وہ جس کی حفاظت کی خاطر مانگا تھا پدر نے رب سے مجھے، مانگا تھا پدر نے رب سے مجھے، مانگا تھا پدر سے مجھے، افسوس کہ وہ بھی قتل ہوا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ جھگڑے ہیں سبھی می پیروں میں، رسی میں کوئی زنجیروں میں، رسی میں کوئی زنجیروں میں، رسی میں کوئی زنجیروں بیکار، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ زینب نے یہ بولی روح جری، بہنا جو وطن جانا ہو کبھی، بہنا جو وطن جانا ہو کبھی، بہنا جو وطن جانا ہو کبھی، اموں سے فقط اتنا کہنا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ وعدہ جو کیا پورا نہ ہوا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے۔ علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبری ام المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المرتضی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ علی جدک و ابیک، السلام علیکہ علی امک و اخیک، السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا، خصوصاً سیدی و مولاي ابی الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. علي بن موسى رضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان الأمان. أجل الله تعالى فرجك. سأل الله تعالى مخرجك وزورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. Salam